ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزہ اسی طرح سے فرض کیا ہے جیسے تم سے پہلے والی قوموں پر فرض کیا تھا. روزے کا مقصد اور روزے کا فلسفہ لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم صاحب تقوی بن سکو. عزیزو، تقوی کی پہچان کیا ہے؟ متقین کی علامت کیا ہے؟ مولا کائنات کی زبانی اسے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولا صاحبان تقوی کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ، ان کے نفسوں پر عفت و پاک دامنی کی حکومت ہوتی ہے. ان کے نفس عفیف و پاک دامن ہوتے ہیں. عفت انسان کے نفس میں پیدا ہونے والی اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان پر شہوت کو غالب آنے سے روک دیتی ہے، شہوت کے طوفان کو کنٹرول کر لیتی ہے، اور بحرانی حالات میں بھی انسان کو گناہ کی گہری کھائی میں گرنے سے بچا لیتی ہے. اسے کہتے ہیں عفت. البتہ شہوت سے مراد صرف جنسی شہوت نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی خواہش و شہوت، چاہے وہ مال کی شہوت ہو یا عہدہ و منصب کی، کھانے کی شہوت ہو یا بات کرنے کی، بولنے کی، شہرت و مقبولیت کی شہوت ہو یا یہ جنسی شہوت. عفت ہر قسم کی شہوت کو کنٹرول کرتی ہے. علماء اخلاق نے علم اخلاق کی بنیاد 4 صفتوں پر قائم کی ہے. پورا علم اخلاق انہی 4 صفات کے محور پر گفتگو کرتا ہے. سب سے پہلے حکمت، شجاعت، عدالت اور عفت. انہی 4 صفتوں کو علم اخلاق کے اصول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. علم اخلاق کو انہی 4 اصولوں میں محدود کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر 3 قسم کی قوتیں پائی جاتی ہیں. قوت دراکہ یا قوت فہم و شعور، جس کے ذریعے انسان حقائق کو درک کرتا ہے اور سمجھتا ہے. دوسرے قوت شہویہ، تیسرے قوت غضبیہ. یہ انسان کی شرافت اور اس کا امتیاز ہے کہ اللہ نے صرف انسان ہی کو یہ تینوں طاقتیں عطا کی ہیں، ورنہ یہ تینوں طاقتیں نہ فرشتوں کے پاس ہیں اور نہ جانوروں کے پاس. جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا کہ مولا انسان افضل ہے یا فرشتے، تو امام نے فرمایا، حضرت علی کا ارشاد ہے ان اللہ عز وجل رکب فی الملائکۃ عقلا بلا شہوہ. اللہ نے جو فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کو عقل سے نوازا، مگر ان کے اندر شہوت کی قوت انہیں عطا نہیں کی. وَرَكَّبَ فِي الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ. جب جانوروں کو پیدا کیا، بہائم کو پیدا کیا، ان کے اندر شہوت کا مادہ تو رکھا لیکن انہیں عقل سے نہیں نوازا.
وَرَكَّبَ فِي بَنِي آدَمْ كِلْتَيْهِمَا، لیکن یہ بنی آدم کا شرف ہے کہ اللہ نے اسے قوت عقل بھی دی ہے، قوت غضب بھی دی ہے اور قوت شہوت بھی عطا کی ہے۔ فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ، اب انسان کے پاس عقل بھی ہے، شہوت و غضب بھی ہے، جس کی عقل اس کی شہوت و غضب پر غالب آ جائے، یعنی عقل حاکم ہو، یہ دونوں محدود، ان دونوں کا دائرہ کار عقل کے کنٹرول اور عقل کے قابو میں ہو، ان کی ساری ایکٹیویٹیز عقل کے سائے میں انجام پائیں، فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، ایسا انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ وَمَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ، لیکن جس کی قوت شہوانی یا قوت غضب عقل پر غالب آ جائے، محکوم ہو جائے، یہ حاکم ہو جائیں، فَهُوَ شَرٌّ مِّنَ الْبَهَائِمِ، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو انسان کے اندر یہ تینوں قوتیں موجود ہیں، یہ تینوں قوتیں انسان کے لیے ضروری ہیں۔ فرشتوں کے پاس تینوں قوتیں نہیں ہیں، جانوروں کے پاس تینوں قوتیں نہیں ہیں۔ اگر انسان شہوت و غضب کی قوت ہونے کے باوجود عقل کے اشارے پر چل رہا ہے تو یہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ فرشتوں کے پاس تو قوت غضب ہے ہی نہیں، فرشتوں کے پاس تو صرف ایک ہی قوت پائی جاتی ہے، قوت عقل۔ اور اگر انسان عقل رکھتے ہوئے بھی شہوت و غضب کا فرما بردار ہو جائے، جیسے کہ جانور ہیں، تو یہ جانور سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور جیسے بلکہ جانور سے بدتر ہیں، کیونکہ جانور کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں جو ان کی قوت غضب اور شہوت پر حکومت کرتی۔ انسان کے پاس عقل ہوتے ہوئے بھی اس نے عقل کی ایک نہ سنی اور غلام بن گیا غضب اور شہوت کا۔ تو بہرحال انسان کے اندر یہ تین طاقتیں پائی جاتی ہیں، تینوں طاقتیں انسان کے لیے ضروری ہیں، لیکن اگر انہیں کنٹرول نہ کیا جائے تو یہی طاقتیں انسان کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ جیسے پانی انسان کی زندگی کے لیے، جانوروں کی زندگی کے لیے، پیڑ پودوں کی حیات کے لیے ضروری ہے، یہی پانی کبھی کبھی سیلاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر ڈیم اور باندھ بنا کر اس سیلاب کو کنٹرول کر لیا جائے تو نہ صرف یہ کہ یہ سیلاب ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ بے وقت ضرورت ڈیم کے پیچھے سیلاب کے جمع پانی کو کنٹرول شدہ شکل میں چھوڑ کر اس سے بجلی بھی بنائی جا سکتی ہے، کھیتوں اور باغات کی سچائی کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، اور انسان و جانور کی پیاس بھی بجھائی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر سیلاب کو بے مہار چھوڑ دیا جائے، اسے کنٹرول کرنے کا اہتمام نہ کیا جائے، تو یہ کھیت، باغ، مکان، کارخانے، انسان اور جانور سب کو نابود کر دے گا۔ جب قوت درہ کا کنٹرول میں ہو، اعتدال کی حالت میں ہو، تو اسے حکمت کہتے ہیں۔ جب قوت شہویہ کنٹرول اور حالت اعتدال میں ہو تو اسے عفت کہتے ہیں، اور بے قابو و بے مہار ہو جانے کی صورت میں کہ جب انسان جسمانی لذتوں میں غرق ہو جائے تو اسی قوت شہویہ کو فجور کہا جاتا ہے۔ اس حالت کو نہ عقل پسند کرتی ہے اور نہ شریعت، دونوں کی نگاہ میں یہ حالت قابل مذمت و نفرت ہے۔ اسی طرح جب قوت غضبیہ کنٹرول اور حالت اعتدال میں ہو تو اس کو شجاعت کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں تہور اور جبن و
बुज़दिली है। क़ुव्वत ग़ज़बिया में इफ़रात की शक्ल जो है उसे तहव्वुर कहते हैं और तफरीत को बुज़दिली कहते हैं। तहव्वुर होते हैं, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, तेज ट्रैफिक चल रहा है, बीच सड़क पे आकर के खड़े हो जाते हैं, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। नहीं, ये शुजाअत नहीं है, ये इफ़रात है। इसे जो है वो इफ़रात का नाम दिया जाएगा। और बाद हज़रात वो हैं कि जो हर चीज़ से डरते हैं, जहां नहीं डरना चाहिए वहां भी डरते हैं, ये तफरीत है। इसे बुज़दिली का नाम दिया जाता है, इसे जुब्न कहा जाता है। दोनों के माबैन जो हालत है उसे कहा जाता है शुजाअत। जहां ज़रूरत है ताकत दिखाने की, जहां ज़रूरत है मैदान में डटे रहने की, वहां डटे रहना ही शुजाअत है। अक्ल और शरीयत तीनों ताकतों में इत्दाल और कंट्रोल ही को पसंद करते हैं, ना इफ़रात को पसंद करते हैं और ना तफरीत को पसंद करते हैं। इस्लाम शुजाअत को पसंद करता है, तहव्वुर और बुज़दिली को पसंद नहीं करता। इस्लाम इस इफ़्फ़त को पसंद करता है, फुजूर को पसंद नहीं करता। जब तीनों कुव्वतों में कंट्रोल, इत्दाल और बाहमी ताउन पैदा हो जाता है तो अदालत वजूद में आती है। साहिबान तक़वा की पहचान मौला ये बता रहे हैं कि उनके नुफूस पर इफ़्फ़त व पाकदामनी की हुकूमत होती है। इफ़्फ़त इस बात की अलामत है कि उनकी क़ुव्वत शहविया पाबंद अक़ल है, पाबंद शरीयत है। माल की ख्वाहिश, इक़्तिदार की ख्वाहिश, शोहरत व मकबूलियत की ख्वाहिश और जिनसी ख्वाहिश सब के सब मुती व फरमा बरदार अक़ल व शरीयत हैं। और अक़ल और शरीयत इफ़रात व तफरीत से दूर रहते हुए इत्दाल व मियाना रवी से काम लेने का हुक्म देती है। मुत्तकीन हुसूल दौलत, इक़्तिदार व मनसब, ग़िज़ा व ताम और जिनसी लज़्ज़तों में इफ़्फ़त व इत्दाल से काम लेते हैं। इन तमाम मवारिद में हुक्म खुदा को मद्देनज़र रखते हैं। इन चीज़ों से न बिल्कुल से ला ताल्लुक़ हो जाते हैं और न उसमें गर्क रहते हैं। वो हुक्म खुदा की पासदारी करते हुए अपनी जिंदगी की बका और इर्तिका के लिए जो उनके पास इलाही अमानत है, खाना भी खाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, समाजी ज़रूरतों को पूरा करने, माशरे के नज़्म व नस्ब को बरकरार करने और क़याम में अदल व ज़ुल्म व सितम की बेखनी के लिए ओहदा व मनसब को भी संभालने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हर कदम पर, हर मामले में खुदा की मर्जी और उसकी मंशा को मद्देनजर रखते हैं। मकान और लिबास खरीदते वक्त भी इफ़्फ़त के पाबंद होते हैं। खाना खाते वक्त भी इफ़्फ़त का ख्याल रखते हैं और जिनसी लज्जतों से इस्तेफादा करते वक्त भी अल्लाह की मशीयत को निगाह में रखते हैं। ओहदा मनसब संभालते वक्त वो अपनी गुफ्तगू में भी इफ़्फ़त कलाम की पासदारी करते हैं और तहरीर व कलम में भी। इफ़्फ़त की अहमियत को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इन लफ्ज़ों में बयान फरमाते हैं, मल मुजाहिदु शहीद फी सबीलिल्लाह बिअअज़म अजरन मिम्मन क़दरा फ़अफ़्फ़ा यकादुल अफ़ीफ़ अन यकूना मलकम मिनल मलाइका। मौला फरमाते हैं कि राह खुदा में शहीद हो जाने वाले मुजाहिद का अजर व सवाब उस शख्स से ज्यादा नहीं है
جو قدرت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے گناہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود فعفا گناہ نہیں کرتا، عفت سے کام لیتا ہے. گالی دے سکتا ہے مگر گالی نہیں دے سکتا، نہیں دیتا. غیبت کر سکتا ہے مگر غیبت نہیں کرتا. دوسروں کا مال ناجائز طریقوں سے لوٹ سکتا ہے مگر نہیں لوٹتا. سیاست اور حکومت میں ناجائز راستوں پر چل سکتا ہے مگر نہیں چلتا. غیر شرعی طریقوں سے اپنی جنسی ضروریات پوری کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا. قدر فعفا، قدرت ہونے کے باوجود عفت و پاکدامنی سے کام لیتا ہے. اس کا اجر راہ خدا میں شہید ہو جانے والے مجاہد سے کم نہیں ہے. وَيَكَادُ الْعَفِيفُ أَن يَكُونَ مَلَكًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو عفت و پاکدامنی کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے، عفیف و پاکدامن شخص کا شمار فرشتوں کی صف میں کیا جائے. راہ خدا میں قربانی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. راہ خدا میں جہاد کرنے کا ہی عظیم ثواب ہے. 64 کے انسان راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہید بھی ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہادت کو تمام نیکیوں سے برتر بتایا ہے. حضور کا ارشاد ہے، ان فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ. ہر نیکی سے بڑھ کر کے ایک نیکی ہے، یعنی کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو کہہ سکے کہ بس یہ آخری حد ہے. یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے. اب شہادت وہ نیکی ہے جس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. لیکن عفت کلام، عفت بیان، عفت مقام، شہوات کے مقابلے میں عفت و پاکدامنی سے کام لینا، یہ عفت ایک ایسا عظیم خزانہ ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. خصوصیت کے ساتھ دور حاضر میں کہ جب عفت و پاکدامنی کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے اور کردار کے دامن پر لگے دھبوں اور داغوں ہی کو زینت کا سبب سمجھا جاتا ہے. اب وہ چاہے تجارت و معیشت کا میدان ہو یا سیاست و حکومت کا یا شہوت و جنسی لذات کا، ان میدانوں میں عفت و پاکدامنی سے کام لینے والوں کو احمق سمجھا جاتا ہے، پچھڑا ہوا مانا جاتا ہے. ایڈوانسڈ وہ ہے، اسمارٹ وہ ہے، ذہین و زیرک وہ ہے. بڑی شخصیت ان لوگوں کی ہے جو لوگ ان میدانوں میں عفت و پاکدامنی کا خیال نہ رکھتے ہوں. ایسے دور میں عفت و پاکدامنی کی قدر و قیمت کو بیان کرنا اور سمجھنا آسان کام نہیں ہے، جوئے شیر لانے کے برابر ہے. ورنہ حقیقت یہی ہے کہ عفت کے بغیر انسانیت کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. آج اگر انسانیت دم توڑ رہی ہے تو اس کا سبب یہی عفت و پاکدامنی سے محرومی ہے. وہ انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہے جس کے کردار میں عفت و پاکدامنی نہ پائی جائے. میدان جہاد و شہادت میں انسان کو کھینچنے والی طاقت کا نام عفت ہے. اگر مجاہد مرد جہاد میدان میں آ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے، یہ کون سی طاقت ہے جو اسے میدان میں کھینچ کے لائی؟ عفت و پاکدامنی سے محروم انسان کبھی بھی راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. یہ عفت و پاکدامنی کی خاصیت ہے جو انسان جان ہتھیلی پر لے کر کے میدان جہاد میں حاضر ہو جاتا ہے. اگر عفت نہ ہوتی تو راہ خدا میں
جہاد کے لیے کوئی تیار نہ ہوتا اور نہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنے کے لیے کوئی آمادہ ہوتا۔ محرک شہادت عفت ہی ہے، اسی لیے اس کا ثواب جہاد و شہادت سے کم نہیں ہو سکتا۔ عفت و پاک دامنی، عفیف اور پاک دامن انسان ملائکہ کی صف میں شمار کیے جانے کے قابل اس لیے ہے کہ کردار کی عفت ملائکہ کا امتیازی کمال ہے۔ ان کے ہاں عفت پائی جاتی ہے، ان کے ہاں بے عفتی و تردامنی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی بشر اس کردار کو اگر پیدا کر لے تو اس کا مرتبہ ملائکہ سے افضل ہو سکتا ہے، کیونکہ ملائکہ کی عفت اختیاری نہیں بلکہ قہری ہے۔ اس کا راز ان کے یہاں ان جذبات و خواہشات کا موجود ہی نہیں ہونا ہے جو انسان کو خلاف عفت زندگی پر اکساتے ہیں، جبکہ انسان ان جذبات و خواہشات سے بھرا ہوا ہے جو اسے عفت و پاک دامانی کے خلاف منافی عفت اعمال بجا لانے کے لیے شوق دلاتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ انسان اگر اس کے باوجود انہیں کنٹرول کر کے کردار کی عفت اختیار کر لے تو اس کا مرتبہ یقیناً ملائکہ سے بلند تر ہوگا۔ امیر المومنین عفت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اہل العفاف اشرف الاشراف۔ وہ افراد جو صاحب عفت ہیں، وہ افراد جو پاک دامن ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے شریف ہیں۔ شرفاء میں ان کا نام سرِ فہرست لکھا جائے گا، جو افراد عفت و پاک دامنی کے حامل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا ہی میں عفت و پاک دامنی کا ایک فائدہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، کچھ فائدہ تو عفت و پاک دامنی کا آخرت میں ہے۔ سب سے بڑا عفت و پاک دامنی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان آتش جہنم سے محفوظ ہے، انسان جنت کا حقدار ہے، انسان اللہ سے تقرب کا حقدار ہے۔ یہ تو آخرت کا فائدہ ہے، لیکن عفت و پاک دامنی کا فائدہ صرف آخرت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک فائدہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے دنیاوی فائدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عفو عن النساء، عفو عن نساء الناس تعفو نساؤکم۔ تم لوگوں کی عورتوں کے سلسلے میں عفت و پاک دامنی سے کام لو، ان کی عفت و پاک دامنی کو داغدار بنانے کی کوشش نہ کرو، نہ ان کی عفت و پاک دامنی کو داغدار کرو اور نہ اپنے دامن عفت کو تار تار کرو۔ اگر تم دوسروں کی عورتوں کی عفت و پاک دامنی کا خیال رکھو گے تو اللہ تمہاری عورتوں کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرے گا۔ دوسروں کی عورتوں کی عفت و پاک دامنی کا خیال رکھنے کی بنا پر تمہاری عورتوں کی عفت و پاک دامنی محفوظ رہ جائے گی۔ بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ بہت سارے افراد جو دوسری عورتوں کی عفت و پاک دامنی کو تار تار کرتے رہتے ہیں، اپنی خواتین کے سلسلے میں ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد کے زمانے میں ایک شخص اپنی طاقت کے بلبوتے ایک عورت کو ناجائز تعلق قائم کرنے پر مجبور کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اللہ نے اس عورت کے ذہن میں یہ بات ڈال دی، اب جب کبھی وہ تیرے پاس برے ارادے سے آئے تو اس سے کہو، تم جب میرے پاس آتے ہو تو اسی وقت ایک شخص تمہاری بیوی یا تمہاری بیٹی کے پاس بھی آتا ہے۔
اس عورت نے جیسے ہی یہ بات اس سے کہی، یہ سن کر وہ شخص الٹے پاؤں اپنے گھر واپس چلا گیا، اور وہاں جو منظر اس نے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس اجنبی بد کردار شخص کو پکڑ کر یہ شخص جناب داؤد کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، یا نبی اللہ، میں ایک ایسی عظیم مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں جس میں کوئی دوسرا شخص مبتلا نہیں ہوا ہے۔ جناب داؤد نے اس سے پوچھا، وہ کون سی مصیبت ہے، کیسی مصیبت ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے اس شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ ناجائز حالت میں پایا ہے۔ اللہ نے جناب داؤد سے کہا کہ اس سے کہہ دیجئے، کما تدینو تدان، تم جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جیسا سلوک تم دوسروں کے ساتھ کرو گے ویسے ہی سلوک اور برتاؤ تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کا ایک پھل، ایک نتیجہ، ایک ثمرہ جو دنیا میں انسان کو حاصل ہوگا، فرماتے ہیں ثمرۃ العفہ القناعہ۔ عفت و پاک دامنی کا ایک پھل، ایک ثمر یہ ہے کہ انسان کے اندر قناعت پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان کو یہ قناعت ذلت و پستی سے رہائی دلا دیتی، کیونکہ قناعت کے مقابلے میں حرص و طمع ہے۔ حرص و طمع انسان کو ذلیل بنا دیتے ہیں، انسان کو دوسروں کی غلامی کا جوا اپنی گردن میں ڈالنے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں قناعت آ جاتی ہے، قناعت کے ہمراہ عزت نفس آتی، تو قناعت بہت بڑی دولت ہے، یہ عطا ہے، یہ دین ہے عفت کی۔ دوسرے مقام پر مولا فرماتے ہیں کہ ثمرۃ العفہ الصیانہ، عفت کا، پاک دامنی کا اگر یہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ حالت انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ عفت کا پابند انسان، اس کا نفس گناہوں سے سالم رہتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حتیٰ بحرانی حالات میں بھی جہاں بڑوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، بڑے بھی لڑکھڑانے لگتے ہیں، اگر انسان عفت و پاک دامنی کی دولت سے مالا مال ہے، ان بحرانی حالات میں بھی یہ عفت اسے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ اس کا بہترین نمونہ جناب یوسف کی داستان ہے، جسے قرآن نے احسن القصص کے نام سے بیان کیا ہے۔ اس داستان میں قرآن مجید عفت کے ایک نورانی چہرے کی تصویر پیش کر رہا ہے، جو ایک عفیف و پاک دامن نوجوان کے روپ میں سامنے آ رہی ہے۔ قرآن اس نوجوان کو بشریت کے لیے نمونہ عمل اور رول ماڈل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یہ عفت ہی کا کمال تھا کہ جناب یوسف نے شہوت کے تمام محرکات اور اسباب کے ہوتے ہوئے بھی گناہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ عشق کی آگ میں جھلستی ہوئی 16 سنگھار کیے ہوئے خوبصورت ملکہ کی دعوت گناہ، خلوت کا مقام، مخالفت کی صورت میں سزاؤں کی دھمکی کے باوجود جناب یوسف نفس کے بت کی ذلت کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہوئے۔ جس وقت زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے، سارے دروازے بند کر کے زلیخا کہتی ہے، حیت لک، آؤ میں نے تم کو اپنے لیے تیار کر لیا ہے، میں آمادہ گناہ ہوں، آؤ میری طرف، حیت لک۔ اس کے جواب میں جناب
یوسف نے جو جواب دیا ہے وہ نصرت خدا کے بغیر ممکن نہیں تھا. جناب یوسف نے فرمایا معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ چاہیے. ایسے عالم میں نصرت الہی کے بغیر، اللہ کے تحفظ اور اس کی پناہ کے بغیر انسان کا محفوظ رہ جانا ممکن نہیں ہے. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہو ربی، کیونکہ وہی میری پرورش کرنے والا ہے. مجھے زلیخا یا اس کے شوہر نے نہیں پالا ہے، مجھے اللہ نے پالا ہے. میری پرورش کا ذمہ اسی کے حوالے تھا. احسن مثوایا، اور اس نے مجھے بہترین مقام اور رتبہ عطا کیا ہے. زلیخا کے اصرار اور دعوت گناہ میں اتنی شدت تھی کہ اگر اللہ کا خاص لطف شامل حال نہ ہوتا تو یوسف گناہ میں مبتلا ہو جاتے. قرآن کی لفظیں ہیں کہ ہما بہا لولا ان رأى برہان ربہ، اگر یوسف نے اپنے پروردگار کی برہان کا مشاہدہ نہ کر لیا ہوتا تو یوسف بھی زلیخا کے ساتھ گناہ کا ارادہ کر بیٹھتے. اللہ جل شانوں کا یہ لطف صرف جناب یوسف جیسے نبی سے مخصوص نہیں ہے کہ کوئی تصور کرے کہ ہم کہاں، جناب یوسف کہاں، وہ تو نبی تھے، وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کا خاص کرم تھا ان کے اوپر. نہیں، وہ لطف و کرم صرف انبیاء سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایک عام انسان بھی اگر تقوی کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کا لطف اس کے بھی شامل حال ہو جاتا ہے. اس کے اندر بھی یہی عفت کی حالت پیدا ہو جاتی ہے. ابن سیرین کا نمونہ اس کا بہترین گواہ ہے. ابن سیرین نہ نبی تھے، نہ پیغمبر تھے، نہ امام تھے، ایک عام سے انسان ہے ابن سیرین، مگر اللہ کے مخلص بندے ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں. سورۃ شکر اللہ نے بہت اچھی عنایت کی تھی. غریب تھے، ایک کپڑے کی دکان کے اوپر کام کرتے تھے نوکر کی حیثیت سے. ایک عورت، شہوت پرست عورت، عفت و پاک دامنی کی لگام اتار کر کے بے لگام ہوئی عورت، اس کی نگاہ جب جناب ابن سیرین پر پڑی، عاشق ہو گئی، ہوس کا بھوت سوار ہو گیا. اس نے ایک سازش رچی کسی صورت سے جناب ابن سیرین تک پہنچنے کے لیے. دکان پہ آئی، ڈھیر سارا کپڑا خرید لیا. دکان کے مالک سے کہا اب اتنا کپڑا میں تو نہیں اٹھا سکتی، اپنے اس نوکر سے کہو کہ میرا کپڑا میرے گھر تک پہنچا دے. مالک نے جناب ابن سیرین سے کہا کپڑا گھر پہنچا دو. کپڑا گھر پہنچوانے کے بہانے گھر کے اندر لے گئی، دروازہ بند کر لیا، دعوت گناہ دیا. ابن سیرین تیار نہیں ہے، مخالفت کی صورت میں دھمکیاں دینے لگی، ابھی شور کر دوں گی، اس نے ہماری عزت پہ حملہ کیا ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اور لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر عام طور سے لوگ مردوں ہی پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. کوئی راستہ لا خوشامد کیا، لا اس کی منت کی، التجا کی، مجھے معاف رکھو، مگر تیار نہیں ہوئی. اچانک خدا نے ان کے ذہن میں یہ فکر ڈال دی. ابن سیرین نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن ذرا مجھے واش روم جانے کی اجازت ہے. اس نے اجازت دے دی. واش روم میں گئے، ساری غلاظت جو وہاں پڑی ہوئی تھی سب اپنے بدن پہ لگا لیا. اب جو واش روم سے بدبودار بدن لے کر کے باہر نکلے، یہ کثیف اور کریہ منظر اسے دیکھا نہ گیا. لوگ جسم کو تو صاف رکھنا چاہتے ہیں، چاہے روح کتنی ہی گندی کیوں نہ ہو جائے. بدبو سے عاجز آ کر کے عورت نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا. بچ کے نکل آئے، گناہ سے بچ گئے. آنے کے بعد غسل کیا، بدن کی طہارت کے ساتھ ساتھ روح بھی اور زیادہ طاہر ہو گئی. اللہ نے اس انعام کے طور پر، عفت و پاک دامنی کے تحفظ کے انعام کے طور پر، اللہ نے انہیں تعبیر خواب کا علم عطا کر دیا. آج بھی ابن سیرین کی کتاب تعبیر خواب کی کافی مقبول ہے. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو ایسی ہی عفت و
پاک دامانی کی توفیق دے تاکہ ہمارا شمار بھی متقیوں اور پرہیزگاروں میں ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔